شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جسے تاریخ شیر ہندوستان کے نام سے جانتی ہے، ٹیپو سلطان، جسے سلطان فاتح علی صاحب ٹیپو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ریاست میسور کے ایک ممتاز حکمران تھے۔ وہ 20 نومبر 1751 کو موجودہ کرناٹک، بھارت کے قصبے دیوناہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان حیدر علی کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جو ایک قابل فوجی رہنما تھا اور خطے میں اقتدار میں آیا تھا۔ ٹیپو سلطان 1782 میں اپنے والد کی موت کے بعد میسور کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اسے ایک ایسی بادشاہی وراثت میں ملی تھی جو پہلے ہی اپنے والد کی فوجی مہموں کے ذریعے نمایاں طور پر پھیل چکی تھی۔ اپنے پورے دور حکومت میں ٹیپو سلطان اپنی فوجی صلاحیت، جدید کاری کی کوششوں اور ہندوستان میں برطانوی نوآبادیاتی توسیع کے خلاف مزاحمت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی حکمرانی کے واضح پہلوؤں میں سے ایک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے خلاف ان کی مزاحمت تھی۔ اس نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگوں کا ایک سلسلہ لڑا، جسے اینگلو میسور وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان تنازعات میں سب سے اہم تیسری اینگلو میسور جنگ 1790 سے لے کے 1792 تک تھی، جہاں اس نے انگریزوں کو چیلنج کرنے کے لیے دیگر علاقائی طاقتوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ تاہم آخرکار اسے 1792 میں شکست ہوئی اور اسے سرنگا پٹم کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کے نتیجے میں علاقے کا نقصان ہوا اور بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑا۔ ناکامیوں کے باوجود ٹیپو سلطان برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت کے لیے پرعزم رہے۔ اس نے اپنی فوج، انتظامیہ اور معیشت کو جدید بنانے جاری رکھا۔ انہوں نے مختلف اصلاحات متعارف کروائیں، جن میں جنگ میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال، انتظامی ایجادات اور تجارت میں بہتری شامل ہے۔ ٹیپو سلطان غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کو فروغ دینے کی کوششوں کے لیے بھی قابل ذکر ہیں۔ اس نے عثمانی، ترکی، فرانس اور مشرقی وسطی میں یورپی ریاستوں کے ساتھ خط و کتابت برقرار رکھی، یہاں تک کہ اس نے انگریزوں کے خلاف فرانسیسیوں سے مدد طلب کی۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ 1798 کے دوران ایک اتحاد قائم کیا۔ بدقسمتی سے ٹیپو سلطان کی اپنی بادشاہی کی خود مختاری کو برقرار رکھنے کی کوشش بہت کم رہی۔ 1799 میں چوتھی اینگلو میسور جنگ کے دوران برطانوی افواج نے جنرل سر آرتھر ویلزلی، بعد میں ڈیوک آف ویلنگٹن کی قیادت میں اس کے دارالحکومت سرنگا پٹم پر دھاوا بول دیا۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 کو محاصرے کے دوران اپنے قلعے کا دفاع کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ ٹیپو سلطان کی میراث بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ایک بہادر حکمران کے طور پر منایا جاتا ہے، جس نے نوآبادیاتی حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی اور اپنی بادشاہی کو جدید بنایا، جبکہ دوسرے اس کے طریقوں پر تنقید کرتے ہیں، جن میں جبری تبدیلی اور بعض برادریوں کے لیے جابرانہ پالیسیاں شامل ہیں۔ اس کے کردار اور اعمال آج بھی بحث کے موضوع ہیں، جو اس کے زمانے کے پیچیدہ تاریخی تناظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹیپو سلطان ایک اہم تاریخی شخصیت تھے، جنہوں نے ہندوستان میں برطانوی نوآبادیاتی توسیع کے خلاف مزاحمت میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنی سلطنت کو جدید بنانے اور اس کی خود مختاری کے دفاع کے لیے اس کی کوششوں نے خطے کی تاریخ پر دیر پا اثر چھوڑا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کرنا مقصود ہے کہ ٹیپو سلطان کو زیر کرنے والے اس کے اپنے دربار میں موجود تھے، جسے آج بھی دنیا میر صادق عرف غدار کے نام سے جانتی ہے۔ میر صادق، جسے میر صادق علی خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 18ویں صدی کے دوران سلطنت میسور میں ایک رئیس اور فوجی کمانڈر تھا۔ وہ چوتھی اینگلو میسور جنگ 1798 کے دوران برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے حکمران ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے میں اپنے کردار کے لیے بدنام رہے۔ میر صادق ٹیپو سلطان کی فوج میں قابل اعتماد افسر تھے اور ذمہ داری کے عہدوں پر فائز تھے۔ تاہم انگریزوں کی شکایات اور وعدوں سمیت مختلف عوامل کی وجہ سے اس نے سلطنت میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران جنرل سر آرتھر ویلزلی، بعد میں ڈیوک آف ویلنگٹن کی قیادت میں برطانوی افواج کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیپو سلطان کے زوال میں میر صادق کی غداری نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے انگریزوں کو شہر کی ترتیب دی
اس کے دفاع اور دیگر تزویراتی تفصیلات کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کی۔ اس معلومات نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کے دفاع کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت دی، جو بالآخر ٹیپو سلطان کی موت اور شہر میں قبضے کا باعث بنی۔ میر صادق کا نام ہندوستانی تاریخ میں غداری اور خیانت کا مترادف بن گیا ہے۔